اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو بدی اور برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے خاص بندوں کو قوموں کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے اللہ کے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے خاص پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کرواتا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ نمرود سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا۔ نمرود ہی وہ بادشاہ تھا جس نے ایک منظم حکومت کا آغاز کیا تھا۔ نمرود کی سلطنت بہت وسیع تھی جس میں اس نے مشرق سے مغرب تک تقریباً 400 سال تک حکومت کی تھی۔ نمرود کی رعایا نہ صرف نمرود کو خدا مانتی بلکہ بتوں، چاند، ستاروں اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتی۔ جب نمرود اپنی حدوں کو تجاوز کرنے لگا، شرک، بت پرستی، ظلم اور زناکاری بے حد عام ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات یوں ہوا کہ نمرود گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رات بھی کافی گہری اور تاریک تھی۔ نمرود نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ جس نے چاند اور باقی سیاروں کی روشنی کو ماند کر دیا ہے۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے پریشان ہونے لگا۔ بس اگلی صبح نمودار ہوئی تو اس نے اپنے دربار میں کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا۔ کاہنوں نے نمرود کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو نمرود کہنے لگا، اے نجومیوں، آج رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکدار ستارہ آسمان پر نمودار ہوا ہے جس کی روشنی اس قدر تیز ہے کہ چاند اور دوسرے ستاروں کی روشنی ماند پڑنے لگی ہے۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے۔ بس سب نجومیوں نے سر جوڑ لیے اور خواب کی تعبیر ڈھونڈنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ان نجومیوں میں سے سب سے بڑا نجومی بولا، اے بادشاہ، عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور تیری سلطنت ختم کر کے اپنے دین کا پرچار کرے گا۔ بہت تیزی سے یہ خطرہ تیری جانب آ رہا ہے۔ نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسرے نجومیوں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ یہ بات سن کر پہلے تو نمرود گھبرایا مگر اس کے بعد نمرود غرور میں آ گیا اور غصے میں بولنے لگا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون تباہ کر سکتا ہے۔ اور نمرود نے اپنے دربار میں موجود سپاہیوں سے کہا کہ بابل کے تمام مردوں کو شہر سے نکال دو، ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ بابل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا۔ پورا شہر معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس نے تقریباً 1,00,000 تک بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح وہ اللہ کی مخلوق کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ بس انہی دنوں کلدیانہ کے شہر ار میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر کی بیوی حمل سے تھی، ان کا نام نونا تھا۔ نونا کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ اس کی طرف دیکھ کر یہ محسوس نہ ہوتا تھا کہ وہ حمل سے تھی۔ بس آزر اور نونا نے یہ بات خفیہ رکھی۔ اس طرح ایک دن آزر نے شہر بابل کی پہاڑیوں میں ایک غار کو ڈھونڈا اور اپنی بیوی کو رات کے وقت اس غار میں چھپا دیا۔ آزر روز اپنی بیوی سے اس غار میں ملنے آتا اور کھانا دے کر چلا جاتا۔ اسی طرح حمل کا وقت قریب آ گیا۔ نونا نے ایک رات اسی غار میں بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا۔ بس آزر کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس غار میں لٹا دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو تیرے بھروسے پر اس غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب یہ بچہ تیری امان میں ہے، بس تو اس کی حفاظت کرنا۔ بس نونا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر غار کو ایک بڑی چٹان کے ساتھ بند کر دیا اور چلی گئیں۔ دوسرے دن نونا جب اپنے بیٹے کو دیکھنے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں کو چوس رہے ہیں اور ان کی انگلیوں سے دودھ جاری ہے۔
یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے روز غذا کا انتظام ہو جاتا۔ آپ کی والدہ روزانہ آپ کو دیکھنے آتی۔ یہ غذا کھا کر آپ روز اتنا بڑھتے جتنا ایک بچہ ایک ماہ میں پرورش پاتا ہے۔ آپ جسمانی اعتبار سے تندرست اور مضبوط تھے اور جلد ہی باتیں بھی کرنے لگ پڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 7 سال اسی غار میں رہے۔ آپ کی والدہ ایک نیک خاتون تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی تھیں اور آپ کو نیک عادات اور اخلاق سمجھاتی اور پیغمبروں کے قصے سنایا کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان واقعات کو غور سے سنتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان واقعات کو غور سے سنتے اور سمجھتے، مگر اللہ کی قدرت کہ آپ کی والدہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ تو خود بھی ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ سے کہتے کہ اے اماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے کر چلو، مگر آپ کی والدہ کہتی کہ نہیں، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے۔ غار سے نکلتے ہی آپ کی نظر تاریک بیابانوں پر پڑی۔ آپ نے آسمانوں کی جانب دیکھا جس میں تارے جگمگا رہے تھے۔ آپ نے زندگی میں پہلی بار اس منظر کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ سب بہت اچھا لگا۔ آپ نے آسمان پر ایک چمکدار ستارہ دیکھا جو کہ مشتری ستارہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو گیا۔ اسی طرح ایک رات آپ غار سے نکلے تو چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر تھوڑی سی دیر بعد وہ چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تو میرا رب ہے؟ کیونکہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر جیسے ہی شام ہوئی سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لہٰذا آپ نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ شہر میں آ گئے اور توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نمرود آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا اور اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر بعد نمرود پر مچھروں نے حملہ کر دیا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور بابل کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے۔